الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ تمام برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے، کیونکہ جب دنیا کی محبت انسان کے دل میں آ جائے تو اللہ سے غافل ہو جاتی ہے۔ لیکن ادھر اب جانبین ہیں، دو طرفین ہیں، کیونکہ ایک حدیث ہے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک حدیث میں الدنیا جیفۃ وطالبوہا کلاب، کہ دنیا کیا ہے؟ مردار ہے، بدبودار ہے، اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ نے دنیا کو مقدم رکھا اور حسنہ کی قید اس کے ساتھ لگائی ہے، اور پھر آخرت کی کو رکھا ہے اور پھر حسنہ کی قید اس کے ساتھ لگائی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر دنیا مذموم نہیں ہے، ہر دنیا مذموم نہیں ہے۔ تمام برائی کی جڑ دنیا کی، تمام برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ وہ کون سی دنیا ہے؟ جو آپ سب کو غافل کر لے، غفلت میں مبتلا کر لے، سستی میں مبتلا کر لے۔ حضور نے دعا مانگی اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن، بخل سے، بزدلی سے، سستی سے، اے اللہ مجھے پناہ دے۔ تو یہ دنیا برا مذموم ہے۔ تمام دنیا ادھر تمام حصر استقرائی ہے، حصر اضافی نہیں ہے، یعنی تمام کل کا احاطہ نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں آنا، دنیا ہی سے تو پتہ چلتا ہے کہ کون انسان آخرت میں جہنم کا حقدار ہے یا جنت کا حقدار ہے۔ اگر یہ پیمانہ ہی نہ ہوا تو پھر ہم کو کیسے پتہ لگے گا؟ تو تمام برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے، لیکن وہ دنیا جو غفلت میں مبتلا کر لے، نیک اعمال سے غفلت میں مبتلا کر لے، آخرت کی ترغیب، اللہ کا خوف سے غفلت میں مبتلا کر لے اور شیطان اور نفس کی طرف لے کے جائے، وہ دنیا تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ کہ اس لیے کہ شیطان آپ کو دنیا کے انہماک میں لگا دیتا ہے، اور اللہ نے فرمایا دوسری حدیث الکاسب حبیب اللہ، تو کسب تو دنیا ہی میں ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا پتہ لگا کہ دنیا دار بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ لیکن وہ دنیا دار کہ جس کی زندگی میں دین ہو، جس کی زندگی میں سنت ہو، وہ دنیا دار اللہ کی محبوب ہے۔ اللہ نے قرآن میں قاعدہ بیان فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ فجور اور تقوی دونوں انسان کے اندر اللہ رب العزت نے جمع کر رکھے ہیں۔ یعنی اس کو ہم سائنس کے طور پر یا سائنسی اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پلس بھی ایک انسان کے اندر اور مائنس بھی ایک انسان کے اندر ہے۔ پہلے اللہ نے مائنس کا ذکر کیا ہے، پھر پلس کا ذکر کیا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے مال کو فتنہ بھی قرار دیا ہے اور یہی مال دین کی سربلندی کا ذریعہ بھی ہے، اسی طرح بالکل جس طرح اللہ نے دنیا کو جیفا کہا ہے، حدیث میں آتا ہے دنیا جیفتن حب الدنیا رأس کل خطیئہ، یہ ان حدیث میں دنیا کو فجور کے ساتھ، فجور والی دنیا کا بتایا ہے۔ اور جس حدیث میں ربنا، قرآن کی آیت میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو وہ حسنہ دنیا کون سی ہے؟ وہ ہے تقوی والی دنیا، وہ ہے عمل والی دنیا۔ لہٰذا کچھ لوگ اس کا غلط فائدہ بالکل انہوں نے لیا اور معنی و مفہوم کو غلط لیا، اور بالکل دنیا سے بے تعلقی اور یک طرف ہو کر، جس کو انہوں نے زہد کا نام دیا، اور جنگل میں جا کر اور بالکل مجرد زندگی گزارنے لگے، تو یہ اس کے خلاف مفہوم ہے۔ یہ مفہوم شریعت کا مراد نہیں ہے۔ بالکل انہوں نے دنیا سے بے تعلقی کر کر اور اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے نفس پر جبر کر کر انہوں نے زندگی گزاری، تو یہ ان احادیث کے خلاف ہے، کیونکہ زہد یہ دوسری چیز ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کا نہ ہونا اصل یہی مطلوب ہے، ورنہ پیمانہ اس وقت کیا ہے؟ اصحاب محمد ہیں، رسول اللہ کے اصحاب ہیں۔ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ تو صحابہ نے دنیا کیسے گزاری؟ اس کی عملی تصویر انہوں نے کر کے دکھائی ہے۔ رسول اللہ کے فرمودات اور رسول اللہ کے فرامین کی عملی تصویر تھے صحابہ۔ تو آئیے اگر ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھیں
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد انبیاء پہلے صحابی ہیں، ان کی زندگی گزاریں تو انہوں نے خلافت کے زمانے میں ان کا کیا طرز عمل تھا اور کیا گھر کا رہن سہن تھا، اور جب خلیفہ نہیں بنے تھے نبی کی موجودگی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے دنیا کا کس طرح استعمال کیا کہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے، وہ غلام لیتے تھے اور ان کو آزاد کرتے تھے، بیوہ غریب مسکین کی مدد کرتے تھے اسی دنیا سے۔ تو یہ دنیا ان کو حسنہ، انہوں نے اپنی دنیا کو حسنہ بنایا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کو ایک کنواں خرید کر دیا انہوں نے، تو یہی دنیا ان کو حسنہ بن گئی ان کے لیے۔ تو صحابہ نے اس کی عملی تصویر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی کر کے دکھایا، اور جنہوں نے دنیا کا غلط استعمال کیا، قارون نے کہ رأس حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت ان کے دل میں آئی تھی تو تمام برائی کی جڑ تھی۔ تو قارون جس کے خزانے اونٹوں پر چلتے تھے، انہوں نے اس دنیا کا مفہوم فجور میں لیا، اور اصحاب رسول نے اس دنیا کا مفہوم تقوی میں لیا۔ دونوں کی عملی تصویر ہمارے سامنے ہے۔ ہم قارون کی، حامان کی، فرعون کی زندگیوں پر نظر دوڑائیں تو انہوں نے حب الدنیا رأس کل خطیئہ کے تحت یہ اس سے مراد ہے۔ اور اگر ہم رسول اللہ کے اصحاب پر گزارے نظر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہن سہن دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہن سہن دیکھیں، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہن سہن دیکھیں، حضرت ابوبکر کا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، حضرت انس بن مالک کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اے انس تیرے مال میں اللہ برکت دے، تیری اولاد میں اللہ برکت دے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر ایک ایسا ٹائم آیا کہ مدینہ سے باہر ان کی جائیداد، مال اور اسباب موجود تھے، اور مدینہ سے باہر ان کو ہجرت کرنی پڑی اسی اولاد کی وجہ سے، اسی مال کی وجہ سے۔ تو یہی مال اگر ہم اس کو حسنہ بنانا چاہیں، دین پر اس کو لگانا چاہیں اور اللہ پر اس کو قربان کریں، اور دنیا سے غافل، اللہ سے ہم کو غفلت میں نہ ڈالے، تو یہی مال ان کے لیے حسنہ ہے، یہی دنیا حسنہ ہے۔ اور یہ دنیا مذموم نہیں ہے، اللہ نے اس دنیا کو مذموم نہیں کہا، اس دنیا کی اللہ نے کہا کہ طلب کرو۔